اسی سلسلے میں منہج الصادقین تفسیر منہج الصادقین میرے پاس موجود ہے جی، اور اس کے صفحہ 123 پہ اسی بات کو، بہت بڑی تفسیر ہے جی، بڑی معتبر تفسیر ہے، اور اسی تفسیر کے اس میں لکھا ہے جی کہ ایمان کیا ہے جی۔ مفسر صاحب فرماتے ہیں زیرا کہ ایمان تمام نبی شود، یہ فارسی میں تفسیر ہے جی، ایمان مکمل نہیں ہوتا مگر باقرار توحید و اعتراف بنبوت حضرت، سبحان اللہ، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں لکھا۔ ایمان ثابت ہوتا ہے اللہ کی توحید اور حضور کی نبوت سے، سبحان اللہ۔ بہت بڑا مفسر، یہ کوئی للی پنجی مفسر مولوی ذاکر نہیں ہے یہاں کا، یہ علامہ ملا فتح علی کاشانی مجتہد ہے، فارسی میں ایران کی تفسیر لکھی ہوئی جی، اور بہت بڑی تفسیر جی۔ تو حضرات محترم میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان باللہ کیا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے جی، قبر کی بات بھی کرتا ہوں۔ فروع کافی یہ دوسری بڑی کتاب ہے جی شیعہ حضرات کی، اور یہ اصول اربع میں سے سب سے پہلی کتاب ہے کافی، اور اس کے بارے میں یہ کہ ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ حضرت امام مہدی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے تصدیق فرما دی اور فرمایا ھذا کافٍ لشیعتنا، کہ یہ ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے۔ اس میں سے میں ایک حوالہ عرض کرتا ہوں۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے جی۔ یہ 3 سوال ہوں گے، رب، رسول اور دین، باقی وہ چیزیں جو فرماتے ہیں اس میں نہیں ہے جی۔ حضرات محترم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہی کلمہ ہے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پڑھایا، حضرت علی مرتضیٰ کو پڑھایا، اپنے صحابہ کو پڑھایا، اپنے آل کو پڑھایا، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی ان کی کتابوں کو، ابھی جو میں نے کلمہ جمع کیا ہے مختلف جگہوں سے، مختلف کتابوں سے، جلدی میں وقت چونکہ نہیں تھا، ورنہ کم از کم 1000 میں کہہ سکتا ہوں جگہ سے میں بتا سکتا ہوں کہ کلمہ یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ ملا اجاز الفقی، ابھی کتاب کا میں حوالہ دے رہا تھا، تقریباً 8 جگہوں پہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ یہی ہے جی۔ تفسیر مجمع البیان شیعہ کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے جی، عربی کی کتاب ہے، اس میں تقریباً 6 جگہوں پہ کلمے کا اس نے ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی توحید، رسالت۔ مالی شیخ صدوق، یہ بہت بڑی کتاب ہے جی، اس نے تقریباً 17 جگہوں پہ کلمہ طیبہ اور شہادت کیا ہے جی، توحید اور رسالت، توحید رسالت۔ تفسیر کمی بہت بڑی تفسیر ہے حضرات کی، بڑی معتبر تفسیر ہے، سینکڑوں سال پہلے چھپی ہے ایران میں، میرے پاس موجود، اس میں تقریباً اس نے 7 جگہوں پہ مجھے ملا ہے جو جلدی میں 7 جگہوں پہ کلمہ آیا ہے، اور اس میں اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام مہدی نے اپنی ولادت کے وقت یہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تفسیر کمی کا اگر یہ ہمارا حوالہ ہم تسلیم کر لیں، اور کرنا چاہیے، بڑا مفسر ہے کہ حضرت امام مہدی نے یہی کلمہ پڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آخری امام ہے، تو کلمہ یہی تھا، یعنی بعد میں کوئی اس میں اضافہ ہوا ہے، یعنی ائمہ کے دور میں کلمہ یہی تھا جو حضرت امام مہدی نے پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمینہ مقبول، مولوی مقبول صاحب بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، 7 جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، کم از کم 7 جگہوں پہ اس نے بھی یہی کہا ہے کہ کلمہ توحید و رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تفسیر مجمع البیان، تہذیب الاحکام، تہذیب بڑی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، مشہور کتاب ہے جی، اس میں تقریباً 6 جگہوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تفسیر البرہان عربی کی کتاب تفسیر ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی تفسیر البرہان نے کم از کم 17 جگہ پہ لکھا ہے جی کلمہ، اور اس نے اسی طرح سے تفسیر صافی بہت مشہور تفسیر ہے، اس میں تقریباً 8 جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ احتجاج طبرسی مشہور کتاب، اس میں 5 جگہوں پہ کلمے کا اس نے ذکر کیا ہے، اس میں توحید و رسالت ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ملا اجاز الفقی کا ایک حوالہ پھر میرے سامنے آ رہا ہے، کتاب بڑی
معتبر میں بتا چکا ہوں. حضرت علی نے خطبہ دیا جمعہ کا اور اس میں آپ نے کلمہ شہادتین جو پڑھا وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، آپ نے آگے کچھ نہیں پڑھا. حضرات محترم فروع کافی میں تقریباً 15 جگہوں پہ کلمہ کا بیان آیا. اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان، جیسا کہ بعض اور حضرات سے ہم سنتے ہیں کہ ایمان ہے ولایت علی کے اعلان سے، تو ان کلموں میں جو میں ابھی دے چکا ہوں، حضرت امام مہدی کا حوالہ بھی میں دے چکا ہوں، باقی تفاسیر کا بھی، اس میں صرف کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. میں اپنے دوستوں بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر معتبر حوالے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ائمہ میں سے کسی نے خود کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یا اپنے متبعین کو پڑھایا ہو، تو کوئی معتبر کتاب مل جائے تو پھر اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں کہ شاید ہم غلطی پہ ہوں. ورنہ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک آدھی کوئی روایت ان کی اپنی کتابوں سے مل جائے جس میں یہ ذکر ہو کہ شاید اس طرح سے پڑھا تھا کسی ایک دفعہ، یا علی ولی اللہ کہیں لکھا ہوا تھا، تو وہ کلمے کا جز کیسے بن سکتا ہے؟ حضرات محترم، کلمہ کے بارے میں عرض کر چکا. اب آذان کے بارے میں تفسیر برہان نے، جس کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں، 2 جگہوں پہ آذان کا ذکر کیا ہے اور اس میں اشہد ان امیر المومنین کا لفظ ہی نہیں ہے. بے شک یہی آذان ہے جو ہم دیتے ہیں جی. اسی طرح تفسیر صافی والے نے بھی آذان کا ذکر کیا ہے، تو وہی آذان ہے جو ہم دیتے ہیں جی. ملا یاد الفقی میرے پاس موجود ہے اور اس میں حضرت امام جعفر سے شاید روایت کرتا ہے. ملا یاد الفقی والا کتاب، یہ کتاب معمولی نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اصول اربعہ میں سے یہ ایک کتاب ہے. اور انہوں نے کہا جی والمفوضہ، اور ایک مفوضہ گروہ ہے اللہ ان پر لعنت کرے، انہوں نے آذان میں اضافہ کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کتاب والا کہہ رہا ہے. ملا یاد الفقی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں کتاب والا کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جی مفوضہ گروہ ہے جنہوں نے آذان میں اضافہ کر دیا، ورنہ آذان ہوئی ہے. بے شک سبحان. حضرات محترم، یہ تو باتیں تھی مختلف سی. صحابہ کرام پہ ہم حملے کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ حملہ جو ہے یہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہے. یہ آپ کے تلامذہ ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں. ان کی تعریف ہوگی تو رسول اللہ کی تعریف سمجھی جائے گی. اگر ان کا کوئی نقص بیان کیا جائے گا، رسول اللہ ساتھ بھی بٹھائے بیٹھے ہیں اور اس کے باوجود اگر ہم کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ہم حضور کے مشن کو ناکام کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں نے ایسا رسول بھیجا اور حضور بھی تشریف لائے. قرآن آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ ساری باتیں کی تو جب ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو یہ نکلتا ہے کہ تو مومن تو تھا ہی کوئی نہیں، وہ تو نعوذ باللہ سارے تھے. تو یہ کس کے مشن کو ہم فیل کر رہے ہیں، ناکام کر رہے ہیں؟ بہرحال جی، صحابہ کی تعریف اگر قرآن کو پڑھیں، قرآن میں سے میں نے 2-3 آیات پڑھ دی تھی. تفسیر کمی میرے پاس موجود ہے صفحہ 33 پہ. یہ مفسر صاحب فرماتے ہیں کہ تورات و انجیل میں بھی حضور کے صحابہ کی تعریف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد رسول اللہ والذین معه شداء والکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. سبحان اللہ. قرآن بھی کہہ رہا ہے صحابہ کرام کی تعریف ہے. اور تفسیر کمی عام بندہ تو انکار بیچارہ کر نہیں سکتا. تفسیر کمی بہت بڑے مجتہد سینکڑوں سال پہلے لکھی ہوئی ایران کی تفسیر تھی. فیض الاسلام شرح ہے جی نہج البلاغہ کی میرے پاس موجود ہیں. اس کے صفحہ 594 اور 806 پہ انہوں نے لکھا ہے جی کہ صحابہ کی تعریف کی ہے بڑی خوبصورت سی. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیض الاسلام کا اگر میں حوالہ آگے چل کے پیش کر دوں جہاں انہوں نے کہا جی سیماہم سیما صدیقین، کہ ان کے چہرے صحابہ کے چہرے ایسے چہرے ہیں جیسے صدیقین کے چہرے ہوتے ہیں. یہ میرے پاس نہج البلاغہ کی شرح جی. اور میرے پاس یہ میرے پاس جی
ہوا ہے جی، آپ نے فرمایا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ صدیقین کے چہروں جیسے ہیں، صحابہ کے چہرے. سبحان اللہ، بے شک. اور اس کی آگے جا کے شرح بھی اس نے لکھی ہے. آیت الرادر کا تصدیق بھی نماز شخص کہنا چاہتی کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ بالکل صدیقین کی طرح چمکتے ہیں. یہ نہج البلاغہ اور اس کی شرح فیض الاسلام جی. مجتہد ہیں جی لکھنؤ کے، انہوں نے فارسی میں یہ شرح لکھی ہے اور اس میں کافی سارے تعریفیں لکھی ہیں انہوں نے. اور خصوصی کی کتاب میرے ہاتھ میں بھی آ چکی، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو حوالے پھر دوں میں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا. یہ حضرت فاروق اعظم کی تعریف انہوں نے 442 صفحہ پہ لکھی ہے کہ جب حضور کے صحابہ کی تعریف کے بارے میں یہ لکھتے ہیں جی، جان باز اشارہ کر رہا ہے حد بزرگ نہ شمردم، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کو زیادہ قیمتی نہیں سمجھا. اور در رہا ہے حق بزرگ عظمت بزرگی دین خدا را در نظر گرفتہ و برائے پیش رفتہ خود را ناچیز دانستہ. یعنی صحابہ نے ہمیشہ دین کی تبلیغ کے لیے اپنی جان کو کچھ نہیں سمجھا اور دین کی تبلیغ کے لیے آگے کرتے رہیں جی. آگے ساری تفصیل ہے اس کی، میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ آگے بھی ہم نے جانا ہے جی. اور پھر صحابہ ہیں کون سے جنہوں نے بیعت کی، لوگوں نے بیعت کی اور حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا. اس سلسلے میں یہ بڑا مشہور خطبہ ہے اور میرے پاس یہ تفسیر شرح بھی ہے فیض الاسلام جی. اچھا جی، انہو بایان القوم الذین بایعوا ابوبکر، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی جنہوں نے انہی اصولوں پہ جن پہ پہلے خلیفوں کی ہوئی ہے جی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے کوئی جھوٹ نہیں کیا، غلطی بات نہیں کی جی. مہاجرین و انصار کی بیعت کو روکنا کون روک سکتا ہے؟ یہ بھی نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، صفحہ 842 جی. طاعتی سبقت بیعتی، اور حضرت علی فرماتی کہ یہ میرا اطاعت کر لینا میری بیعت سے بہتر تھا، اس لیے میں نے اطاعت کی ہے، بیعت میں کر لی جی. 121 صفحہ ہے جی. اور پھر یہی فیض الاسلام والا کہتا ہے جی، نہج البلاغہ کی شرح والا، کہ کسی کے کام پر چپ رہنا، خاموش رہنا انہی جیسا ہونا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم سے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تقریباً 25 سال تک صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، کھانا پینا، حتیٰ کہ کئی حوالے میں انشاءاللہ آگے چل کے شاید پیش کر سکوں کہ حضرت علی نماز بھی عموماً وہیں پڑھتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے. یہ سارا اٹھنا بیٹھنا مشورے بھی دیتے تھے. تو اگر نعوذ باللہ یہ لوگ حق پر نہیں تھے، غلط تھے، تو آپ ان کے ساتھ کیوں رہے؟ صدقہ آخری تفسیر البرہان والے میں یہ میرے پاس موجود ہے، صفحہ 103 پہ حضرت خضر نے حضرت علی کو یا رابع الخلفاء کہا کہ اے چوتھے خلیفے تجھ پر سلام ہو جائے. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ تو تھا مجموعی طور پہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں. لیکن چونکہ حضرات محترم جو ہمارے ہیں چونکہ اعتراضات کرتے ہیں سب سے زیادہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں، تو میں چاہوں گا کہ کچھ حوالے میں یہ دے دوں کہ ان حضرات کی پہلی کتابوں میں کتنی تعریف ہے اور کیا مقام ہے ان کا. جو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں خطبہ ہے حضرت مولا کائنات کا خطبہ نمبر 155 جی، اور اس کی فارسی شرح 488 صفحہ پہ فیض الاسلام والا لکھتا ہے جی، حرمت و بزرگی پیش از این برائے او باقی است، کہ حضرت سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور شان جو ہے میرے لیے اسی طرح باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے فارسی میں شرح پڑھتا ہوں. یہ الفاظ ہیں کا ترجمہ تھا حضرت علی مرتضیٰ کے خطبے کا ترجمہ تھا. ابھی یہ لکھتا ہے جی بجہت ہمسری با پیغمبر اکرم، کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں. وچوں از جملہ امہات المومنین است، اور چونکہ آپ امہات المومنین میں سے ایک ہیں اس لیے میں ان کی عزت اور احترام وہی کرتا ہوں جو پہلے تھا. سبحان. یہ حضرت علی کا قول مبارک ہے، خطبہ مبارک ہے. میں نے پڑھا اور شرح اس کی فارسی فیض الاسلام شرح اس کی فارسی میں. اسی طرح سے اسی خطبہ کے تحت بہرانی نے ابن مسلم بہرانی نے حضرت عائشہ کی شان کو صفحہ 253 اور 332 پہ جی. اور پھر سب سے بڑی بات جو حضرت علی ابن طالب نے فرمایا، یہ میں ایک بات پڑھ رہا ہوں جی. ابن شہر آشوب ایک کتاب ہے، اس میں حضرت علی نے فرمایا قال علی ابن ابی طالب افتسبون امکم. وہ لوگوں کچھ لوگوں نے بے وقوفی جب کی تو آپ نے فرمایا افتسبون امکم، اور تم اپنی ماں کو گالیاں دے تو عائشہ کو. ثم تستحلون منها ما يستحل من غیرها، اور تم ایسی باتیں کرتے ہو جو اس کے غیر کے لیے بھی جائز نہیں ہے. فلئن فعلتم، اگر تم نے ایسا کیا، یعنی اگر پھر تم نے گالیاں دی یا بدتمیزی کی، لقد کفرتم، تو تم نے کفر کیا. وہی امک، اور وہ تمہاری ماں ہے. وَإِن قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا، اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ ہماری ماں نہیں ہے، فقد کذبتم، تو تم جھوٹ بولتے ہو. تم جھوٹے ہو. کیوں؟ لقولہ، اس قول کے مطابق، اللہ کے اس قول کے مطابق، وازواجہ امہاتکم، سبحان اللہ. حضور کی گھر والیاں تمہاری مائیں. بے شک حضرات والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی حضرات کا کافی ہوتا ہے، لیکن للہ بلاد فلان حضرت علی نے خطبے ہیں ناج البلاغہ میں، اس میں آپ نے تعریف کی ان کی اور فرمایا ان مکانہما فی الاسلام العظیم، کہ حضرت عمر اور ابو بکر کا مقام اسلام میں بلند ہے. لجر نظیم، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے، ان المصاب ہما لجر نظیم، اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، تو یہ بہت بڑا زخم ہوگا اسلام کو. یرحم اللہ، اللہ ان دونوں پر رحم کرے. وجزاؤہم بأحسن عملا، اور ان کے اچھے اعمال کی ان کو خدا جزا دے. یہ حضرت علی کا خطبہ ہے. ووالیہم والن، بہرانی نے لکھا ہے جی، اور ان سے انت صدیق تفسیر البرہان والا کہتے ہیں کہ حضور جب وہاں تشریف فرما کے غار حرا میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا انت صدیق، تو سچا ہے. کتاب البرہان 106 بھی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر کے پیچھے حضرت علی کا نماز پڑھنا تفسیر کمی میں ہمارے پاس موجود ہے. تفسیر کمی بھی تفسیر کمی میں، لیکن اس میں تھوڑی سی اس نے چکر کیا جی. وہ کہتا ہے کہ حضرت جو پہلی کتابیں ہیں پرانی تفسیر کمی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صلی اللہ خلف ابی بکر جی، یا خلفہ، لیکن اس میں تھوڑی سی نئی جو ہے اس میں اس نے یہ کیا جی کہ حضرت علی آئے، صف کھڑی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو گئے، ساتھ خالد بن ولید بھی کھڑے تھے. تو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جو ہی میں سلام پھیروں تو تم حضرت علی کو قتل کر دینا. یہ بات انہوں نے کی ہے، لیکن یہ مان گیا ہے کہ حضرت علی نماز پڑھتے تھے، کیونکہ روزانہ ایک روٹین ہوتی ہے. جیسے مثلا ظہر کی نماز پہ فلانا ادھر آتا ہے، تم یہاں بیٹھ جاؤ، اس کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہو، مارنا چاہو تو مار دو جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ تسلیم کر گیا مفسر کمی کہ جی حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. باقی آگے جو کچھ کرتا رہا ہے، بہرحال یہ بات، چونکہ نماز تفسیر صافی والا لکھتا ہے صفحہ 716 پہ کہ حضور نے فرمایا ابو بکر خلیفہ ہوں گے. یہ تفسیر صافی والا من نبا کا نبانی علیم خبیر، حضور نے اپنی ازواج مطہرات میں سے بتا دیا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا حضرت حفصہ کو. ثم ابو کے پھر تیرا جی. اس کو کتاب تفسیر والوں نے، ترجمے والوں نے تسلیم تو کیا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے کہ جی حضور نے تو فرمایا تھا کسی کو نہیں بتانا، سو انہوں نے بتا دیا تو پھر وہ رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی. اگر رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی تو حضور خود بھی کہہ سکتے تھے او تم میری نافرمان ہو، یا اللہ فرما دیتا ہے میرا حبیب یہ تیری نافرمان ہے، ان کو نکال دے. لیکن خلافت بات حق ہے کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے، اور اس طرح سے. صدقہ
الذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون، جو ایمان لایا، جو صدق لایا اور جس نے تصدیق کی، وہ دونوں نے۔ تفسیر مجمع البیان بہت معتبر کتاب، صفحہ 361 پہ یہ حوالہ موجود ہے جی، جو دیکھنا چاہیں بڑی خوشی سے جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَسَيَجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي، اتقا کون ہے؟ متقی تو نیچے رہ جاتا ہے، اتقا کون ہے؟ یہ جی تفسیر صافی والا کہتا ہے یہ اتقا